الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حجۃ الاسلام سے مشرف ہو، حجۃ الاسلام اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر حج فرض ہوتا ہے، فرمایا جو حجۃ الاسلام سے مشرف ہو یعنی کسی پہ حج فرض ہو اور پھر وہ حج کو ادا کرے، پھر کسی غزوہ میں یعنی جہاد وغیرہ میں شرکت کرے، اسے اللہ تعالیٰ 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس مجمع میں کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس حج کے لیے اور غزوہ میں شرکت کے لیے جہاد میں جانے کے لیے اتنا مال نہیں تھا۔ دل میں سوچنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے پاس مال ہے وہ حج بھی کریں گے اور پھر وہ جہاد میں بھی جائیں گے تو وہ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور جو غربا ہیں جن کے پاس یہ مال نہیں ہے وہ محروم رہیں گے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بار میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب اپنے ان غلاموں سے کہہ دو جو اس ثواب کی محرومی پر افسردہ ہیں، جو غربا صحابہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں سے کہہ دو کہ جو مجھ پر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 400 غزوات کا ثواب عطا کرے گا اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر ہوگا۔ اب 400 کو 400 ضرب دیں تو 1,60,000 آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی امت کتنی پیاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے محبوب کو یہ امت پیاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا غم ہے، دنیا میں آئے تو غم، معراج پہ گئے تو امت کا غم، جب دنیا سے پردہ کر کے وصال فرما گئے تب بھی امت کا غم۔ آپ قبر انور سے باہر نکلنے والے آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا
تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی برکتیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث کے اندر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور شہادت بھی ایک منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش نصیب، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. اور شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے. یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. اور آواز آ رہی ہے شہیدوں کے لہو سے، مر کے ملی ہے زندگی جاویدہ مجھے. اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل کیے جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کی خبر نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. حواس سے ادراک کو شعور اور عقل سے ادراک کو علم کہا جاتا ہے. اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں، اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ آیت مقدسہ شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی. جب جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 6 مہاجرین اور 8 انصار صحابہ تھے. ان شہیدوں کے بارے میں منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب دیوانے ہیں، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی بڑی بڑی موج مستیوں کو چھوڑ کر اپنی موت کو جان بوجھ کر گلے لگاتے ہیں، اور تھوڑے سے ہو کر، بے سر و سامان ہو کر بڑے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں. معاذ اللہ، یہ تو بڑے دیوانے اور معاذ اللہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں. اور بیوقوف صحابہ کو منافقین نے کہا، اور قرآن پاک میں یہ موجود ہے. اور منافقین نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے فائدہ اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں، دنیاوی آسائشوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. یہ لوگ ناسمجھ ہے. جب انہوں نے یہ بات شہداء کے بارے میں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارے تم جس کو تم مردہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو اپنے آپ سے محروم کر لیا، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے. اور خیال رہے، کسی کو کچھ کہنے سے منع کرنا یہ 3 نوعیت کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ بات تو اچھی ہو مگر دل میں رکھنے کے قابل ہو، دوسروں پر زہر کرنے کے لائق نہ ہو. جیسے شب معراج، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے علوم عطا فرمائے. ایک کے بارے میں فرمایا یہ امت تک پہنچا دینا، دین کا علم، شریعت کا علم.
اور دوسرے علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب یہ اپنے خاص بندوں کو جسے تم اہل سمجھو ان کو عطا کرنا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وہ دوسری قسم کا علم بھی میرے آقا نے مجھے عطا فرمایا تھا، اگر میں آج لوگوں پہ اس کو زہر کر دوں تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور مجھے کافر کہہ کے قتل کر دیں گے. اور تیسرا علم اللہ نے فرمایا محبوب یہ تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور اللہ نے وحی کی، اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی. کیا بات کی؟ ما اوحا، جو اس نے بات کی. تمہیں کیوں بتا؟ تو بات تو اچھی ہے لیکن دل میں رکھنے کے قابل ہے، کسی پہ زہر کرنا مقصود نہیں تھا. اللہ اس کے محبوب کے درمیان راز رہا. جیسے جب یہ آیت مقدسہ قاف ہا یا عین صاد، جبریل امین یہ وحی لے کر نازل ہوئے. قاف اللہ نے فرمایا علمت، ہا علمت، یا علمت، عین علمت، صاد علمت. جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وحی بھیجنے والا، میں وحی لانے والا، مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. اور آپ فرما رہے کہ میں نے جان لیا، میں نے پہچان لیا، میں سمجھ گیا. یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے. تو جیسے حروف مقطعات ہیں الف لام میم را، اسی طرح طٰہٰ یاسین، اس طرح کے جو معنی ہیں الف لام را، یہ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان میں زیر زبر پیشے نہیں ہوتی، یہ حروف مقطعات ہے، ان میں حرکات نہیں ہوتی. یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز کی باتیں ہیں. تو بات تو اچھی ہو لیکن اس کو زہر کرنا مقصود نہ ہو، اس وجہ سے بھی اس بات سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے. دوسرا، وہ بات تو فی نفس ہی سچی ہو مگر اس میں بے ادبی کا کوئی اندیشہ باقی ہو، کوئی گنجائش بے ادبی کی نکلتی ہو. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام یہ عرض کیا کرتے، جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے رائنا، یا رسول اللہ ہمارے رعایت فرمائیے اور یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے. لیکن جو منافقین تھے، جو یہودی لوگ تھے، وہ اس لفظ کو بگاڑ کے کہتے رائنا، عین کو تھوڑا کھینچتے. اور رائنا کا مطلب ہے معاذ اللہ ہمارے چرواہے، ہماری بکریاں چرانے والے. اور رائنا کا مطلب کیا ہے؟ ہماری رعایت کیجئے، یا رسول اللہ اس بات کو دوبارہ دہرا دیجئے. اور رائنا کا مطلب ہے معاذ اللہ ہمارے چرواہے. اب اس لفظ کے اندر چونکہ تھوڑی بے ادبی پائی جا رہی تھی، شیبہ تھا، حالانکہ صحابہ کرام کی تو یہ نیت ہوتی ہی نہیں تھی، وہ تو رائنا کہتے تھے. یہ منافقین یہودی کہا کرتے تھے رائنا. پھر بھی اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو اب تم بھی رائنا نہ کہو، چاہے تمہاری نیت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے اندر بے ادبی کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، شیبہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، تم نے کہنا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. اور اسی آیت کے تحت ہی کسی نے کتنی پیاری دعا تعلیم دی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم کیجئے، ہماری بات کو سنیے. یا رسول اللہ ہم گناہوں کے دریا میں ڈوب رہے ہیں، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمارے ہاتھ کو تھام لیجئے اور اس ڈوبنے سے ہم کو بچا لیجئے. تو یہ دوسری قسم، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں میاں نہیں کہنا، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے. میاں کے تین معنی ہیں، ایک تو میاں بیوی ہوتا ہے، بیوی کا شوہر میاں، اور ایک بزرگ کے لیے بھی کہتے ہیں یہ میاں صاحب ہیں، بڑے صاحب ہیں، احتراماً بھی کہتے ہیں. اور تیسرا معنی بڑا خطرناک ہے، وہ ممبر پہ بیٹھے تو اس کو بتا نہیں سکتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے. اب تیسری قسم کی وہ بات
جو حرام ہو اور کفر ہو اس بات کا بولنا بھی کفر ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، مشرکین رب کو 3 خدا مانتے تھے کہ خدا کتنے ہیں؟ 3 ہیں. حالانکہ حقیقت میں کیا خدا کتنے ہیں؟ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، لیکن وہ 3 خدا مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، اللہ 3 نہ کہو. لہذا اس آیت کے اندر جو تلاوت کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ لا تقولوا، ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو، من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. یہ تیسری قسم کی منع کیا گیا ہے، یہ تیسری قسم کی نوعیت ہے جسے منع کیا گیا ہے کہ یہ بات مردہ کہنا جو ہے اللہ نے حرام کر دیا ہے، گناہ قرار دے دیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی ناموس پر کٹ مرنا یہ شہادت کہلاتا ہے، اور جو اس میں شہید ہوتا ہے اسے شہادت کا اللہ رتبہ عطا فرماتا ہے. اگر کوئی یہودی یا عیسائی آپس میں اللہ کے نام پر لڑ مرے، عیسائی اور یہودی اگر آپس میں اللہ کے لیے بھی لڑ مرے، درود پاک پڑھیے صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لڑ پڑیں تو بھی یہ شہید کا رتبہ جن کو نہیں ملے گا جب تک مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے. حضور پاک پر ایمان لانا اب شرط ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مسلمان جان دے، اللہ فرماتا ہے اس کو مردہ نہ کہو. تو جس کے نام پہ جان دینے والے کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا، اب سوچو وہ آقا کی ذات کتنی اعلیٰ و رفیع ہوگی. اس کے بارے معاذ اللہ جو غلط الفاظ استعمال کرے، مردہ کے لفظ استعمال کرے، وہ کتنا بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے. آگے ارشاد فرمایا، اور ایک اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کے لیے اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے، ان میں اللہ کے لیے لڑنے والا کون شمار ہوگا؟ مال غنیمت کے حصول کے لیے لڑنے والا وہ مجاہد ہے، وہ شہید شمار کیا جائے اگر مارا جائے تو، یا وہ جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑے وہ شہید شمار ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. اور در حقیقت یہی جہاد کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مارا جائے، نفسانی دشمنی کے لیے، ذاتی دشمنی کے لیے مارا جائے تو وہ شہید نہیں ہوگا. شہید کے لیے شرط کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے مارا جائے، اللہ کے دین کے لیے مارا جائے، وہ شہید ہے. یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. قتل کہتے ہیں جاندار کے بدن کی بناوٹ بگاڑ ڈالنا، لہذا سر یا پاؤں یا ہاتھ یا دیگر عضو پر چوٹ مار ڈالنے کا نام قتل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ سبیل استعمال فرمایا جس کے معنی ہے راستہ. حالانکہ راستے کے لیے لفظ منہاج بھی موجود ہے، طریق بھی موجود ہے، شرع بھی، یہ بھی راستے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ سبیل استعمال فرمایا. سبیل اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس میں سہولت ہو، آسانی ہو، یعنی اللہ کی راہ میں مرنے والا آسان اور سہولت والا راستہ چن کر فوراً اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو اور 2 قدم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہہ جائے، اللہ کو یہ آنسو کا قطرہ بہت پسند ہے. اور دوسرا فرمایا جو اللہ کی راہ میں خون کا قطرہ بہہ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور 2 قدم جو اللہ کو پسند ہے،
فرمایا ایک قدم وہ پیارا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے چلتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چل رہا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کے چلنے والے قدم، یہ قدم اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ اور دوسرا وہ قدم بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، یعنی جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، مسئلہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، علم کی محفل میں جاتا ہے، ذکر کی محفل میں جاتا ہے، نعت خانے کی محفل میں جاتا ہے، کوئی بیان کی محفل میں جاتا ہے، کوئی اجتماع دینی ہے اس میں جاتا ہے، تو یہ قدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورتوں میں جنت کی قندیلوں سے معلق ہوتی ہے، اور شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید حکمی۔ جو مسلمان ظلماً اللہ کی راہ میں ہتھیار سے مارا جائے یا اتنا شدید زخمی ہو کر بغیر دنیوی آرام لیے مر جائے تو وہ شہید حقیقی ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ کی راہ میں شدید زخمی کر دیا جائے، یا تو یہ کہ تلوار ماری اس وقت اس کی روح پرواز کر گئی، وہ تو شہید حقیقی ہو گیا، اور کسی کو اتنا شدید ضرب لگائی گئی جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کو اللہ کی راہ میں ہی شہید کیا گیا، نماز پڑھاتے ان کو حملہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ 3-4 دن حیات رہے، علاج آپ کا ہوا، لیکن علاج کارآمد ثابت نہ ہوا، تو یہ شہید حقیقی نہیں ہے۔ شہید حقیقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اس طرح مارا جائے کہ اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے، یعنی کوئی علاج وغیرہ کرنے کی نوبت نہ آئے، وہ ہوتا ہے شہید حقیقی، جو اللہ کی راہ میں اس طرح مارا جائے اس کو تلوار کا وار لگا، نیزے کا لگا، خنجر کا وار لگا اللہ کی راہ میں، اور اس نے جان آفرین کے سپرد کر دی، روح قبض ہو گئی اس کی، تو وہ ہوتا ہے شہید حقیقی۔ اب اس کا جو خون نکلا ہے، اس کے کپڑوں پہ لگا ہے، یہ خون بھی اس کا پاک ہوتا ہے، حالانکہ بہتا خون کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، لیکن شہید کا جو خون، شہید حقیقی کا خون بھی پاک ہوتا ہے، لہٰذا انہی خون آلود کپڑوں میں ہی اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے گا۔ اور جو مسلمان زخمی ہونے کے بعد علاج وغیرہ کرے، دنیاوی فائدہ حاصل کرے، کھائے پیے، اس پر فقہی طور پر شہید حقیقی والے نہیں ہوگے، یعنی اسی خون آلود کپڑوں میں دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ کفن بھی دیا جائے گا، پھر جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں شہید حکمی۔ شہید حقیقی میں نے پہلے بتا دیا، دوسری قسم کیا ہے؟ شہید حکمی۔ سیدنا فاروق اعظم شہید حقیقی نہیں ہے، شہید حکمی ہیں۔ شہید تو آپ ہیں لیکن حکمی شہید ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، تم کس کو شہید گمان کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر تو میری امت میں شہید بہت تھوڑے رہ جائیں گے، جس طرح تم ڈیفینیشن بتا رہے ہو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے صرف وہی شہید ہے، فرمایا پھر امت میں میری شہید تو بہت کم ہوں گے۔ تو صحابہ کے نام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کس کو شہید سمجھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہو راستے میں موت آ جائے وہ بھی شہید ہے، جو عورت زچہ خانے میں درد ذہ بوقت ولادت عورت کو درد ہوتا ہے اور اس تکلیف سے عورت انتقال کر جائے، فرمایا وہ بھی شہید ہے، جو طاعون میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو نمونیا میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جس پر دیوار گر جائے، دیوار میں دبنے کے بعد وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، بھی آگ میں جل کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، جو ٹی بی کی بیماری میں انتقال کر جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے حق کی حفاظت میں مارا جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور یہ شہید کون سا ہوگا؟ شہید حکمی ہوگا، شہید حقیقی نہیں ہوگا، یعنی اس کو شہادت والا مقام عطا فرمایا جائے گا، قبر روز قیامت اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص آ کر میرا مال چھیننا چاہے
تو میں کیا کروں؟ قالا فلا تطیعہ مالا کا، اپنا مال اس کو نہ دو۔ اس نے کہا اگر وہ مجھ سے لڑے تو کہا تم اپنا دفاع کرو، تم بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یعنی کسی کے پاس حلال روزی کا پیسہ ہے، مال ہے، اور کوئی چھیننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکو اس کو پڑ گیا ہے، وہ مسئلہ آپ پوچھا جا رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرے آقا نے فرمایا تم اپنا دفاع کرو اور اس سے لڑو۔ عرض کی اگر وہ مجھے قتل کر دے تو میرے آقا نے فرمایا فَأَنْتَ شہید، تجھے شہادت کا رتبہ عطا کیا جائے گا۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِن قَتَلْتُهُ، یا رسول اللہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، اپنا مال حلال بچاتے بچاتے اگر میں اس کو مار ڈالوں، قَالَ فَهُوَ فِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو ڈاکو ڈکیتی کے دوران مارا جائے اس کی جنازہ بھی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھے مسئلہ، دوران ڈکیتی جو ڈاکو مارا جائے اس کی بھی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو تیرا مال چھینتے ہوئے تو اس کو مار دے، اگر وہ تجھے مار دے تو شہید کا رتبہ پائے گا، اگر تو اس کو مار دے مال کی حفاظت کے لیے کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور میرے آقا نے یہ فرمایا جتنی بھی تقریباً 27 اقسام آپ نے بتائی ہیں جس کا آپ نے فرمایا کہ یہ شہید حکم میں آئے گا، کل روز قیامت شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اور بھی کئی حدیث ہے جس کے اندر شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے 3 روزے رکھے، سفر حضر میں وطر نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہیدوں کا سا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے انس اگر ہو سکے تو باوضو سویا کرو، اور فرمایا اگر اس رات تجھے موت آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سوتے وقت آخری 3 صورتیں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، یعنی قل هو اللہ احد شریف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخری 3 صورتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سو جائے اور رات کو اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کی صف میں اٹھائے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اور موت آ جائے تو اس کو بھی یہ اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا۔ تو شہید کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، میرے آقا نے بے شمار حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ تو اس آیات میں فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل ہونے پر وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ یہ جنگ احد کے شہیدوں کے لیے نازل کی گئی آیت مقدسہ، کیونکہ جو احد جنگ کے اندر مسلمان شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، ان کی یہ تمنا ہوئی کہ کاش ہماری خبر دنیا میں پہنچا دی جائے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا فضل و کرم فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کے اس فضل پر وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ سرکار کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جابر بڑے غمگین سے تھے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ جابر کیا ہوا؟ حضرت کہ یا رسول اللہ والد صاحب شہید ہو چکے ہیں اور میرے اوپر اپنی بہنوں کا بوجھ ہے، جوان بہنیں ہیں، وہ اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر کیا تجھے میں خوشخبری نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جابر کیا خوشخبری نہ سناؤ؟ حضرت کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے
بغیر پردے کی اوٹ میں کلام نہیں کیا. جب بھی کسی سے بات کی ہے تو پردے کی اوٹ میں حجابات کے اندر بات کی ہے. لیکن جب تیرا باپ عبداللہ شہید ہوا اور اللہ کی راہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے. اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے. اور یہ بھی بتا دو کہ اللہ نے کیا کلام کیا. یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیں. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے باپ عبداللہ سے اللہ نے فرمایا میرے بندے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کوئی تمنا ہے تو بتا. تو تیرے باپ نے عرض کی یا رب العالمین مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں پھر تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان تیری بارگاہ میں پیش کروں. جو اس وقت مجھے لذت حاصل ہوئی تھی شہادت کے وقت، یا رب العالمین وہ لذت میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تمہارا امتحان ہو چکا، جس کا ہم ایک بار امتحان لے لیتے ہیں دوبارہ اس کو آزماتے نہیں ہیں. اور پھر عرض کیا یا اللہ میری خبر دنیا میں پہنچا دے کہ تم نے میرا کتنا اکرام فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ جو وہ نازل فرمائی. اب دیکھیں معاملہ کہاں ہو رہا ہے، نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں، لیکن میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں. یعنی آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور آپ کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ہے. ایک حرف ہوتا ہے لفظ، ایک حرکت ہوتی ہے شد جس کو تشدید کہتے ہیں. شد جو ہوتے ہیں، شد والا حرف جو ہوتا ہے اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اگلے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ، لام کے اوپر شد ہے، تشدید ہے. اب اس لام کی جو شد ہے اس کا تعلق الف کے ساتھ بھی ہے اور اس لام کا تعلق ہا کے ساتھ بھی ہے. تو حضور نبی کریم شد کی طرح ہے. آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے. آپ مخلوق کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ باخبر ہوتے ہیں. اس لیے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح اللہ نے سارے پردے بھی ہٹا دیے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کی وہ ساری بتا دی میرے آگے. بلکہ ایک حضرت حارثہ ایک کی والدہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ جہاد پہ گیا تھا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جہاد پہ گیا ہوا تھا، سنا ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے. اگر وہ واقعی شہید ہو گیا ہے اور اللہ نے شہادت قبول کر لی ہے تو پھر تو میں صبر کرتی ہوں. اگر میرے بیٹے کو اللہ نے معاف نہیں کیا، شہادت کا رتبہ نہیں ملا، تو پھر میں ایسا واویلا مچاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خاتون 8 جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے حارثہ کو سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس عطا فرمائی ہے. یعنی ہر کسی کی خبر میرے آقا رکھتے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. کیوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. تو شہید کا بڑا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے. الا دین، لیکن قرضہ اس کو بھی معاف نہیں ہوتا. شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا. کتنی میرے آقا نے اہمیت بتائی ہے قرضے کی، جو قرضہ واپس نہیں کرتے جان بوجھ کر. شہید بھی جس کے بارے فرمایا خون قطرہ بعد میں گرتا ہے، بخشش پہلے ہو جاتی ہے الا دین، لیکن قرضہ اس کو معاف نہیں ہوتا. روایت میں آتا ہے کہ اس کو جنت سے روک دیا جاتا ہے. لہذا خدا نہ خاص اگر کوئی جان بوجھ کر قرض واپس کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور میرے آقا جب جنازہ پڑھاتے سب سے پہلے آپ پوچھا کرتے کہ ایسے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. اگر وہ کہتے کہ ہاں اس نے قرضہ دینا ہے تو میرے آقا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کا کوئی قرضہ ادا نہ کرتا. اس لیے جب کسی سے قرضہ لیا جائے تو بڑے احسن طریقے سے اس کو واپس کرنا چاہیے. ہاں اگر گنجائش نہیں بن رہی واپس کرنے کی، اس سے معذرت کر لو، مہلت مانگ لو، میعاد مانگ لو، اس کو تنگ نہ کرو. اگر اس نے آپ کو 1000 روپے ادھار دے دیا ہے، اب آپ چکر پہ چکر لگا رہے بیچارے کا 2000 کا پیٹرول ویسے لگ جائے، ایسا نہ کریں. کسی سے قرضہ لیں تو اس کو فوراً واپس کرنا چاہیے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرضہ اس کو بھی معاف نہیں ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور کل بروز قیامت جب شہید اٹھایا جائے گا
تو اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے۔ جس طرح نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، اسی طرح شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ میں نے پہلے بتایا جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، بلکہ اسی خون آلود کپڑوں میں ہی اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی جو شہید حقیقی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے، وہ خون آلود جو خون اس کو ہوتا ہے شہید کا، وہ پاک ہوتا ہے شہید حقیقی کا۔ نبی وصال کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ جسم کو کھا سکے، یرزق ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا نبی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، اور قبر کے اندر جو شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حضرت قرآن میں فرما دیا کہ شہیدوں کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اگر 20 سال کے بعد شہید کی قبر پہ جاؤ، آپ سے پوچھا جائے ہاں بھائی یہ قبر والا جو شہید قبر کے اندر ہے یہ مردہ یا زندہ، تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں جی 20 سال کے بعد پوچھا جائے آپ کو قبر پہ جا کر یہ جو شہید ہے یہ زندہ یا مردہ، تو کیا جواب ہوگا؟ زندہ ہے۔ ماننا پڑے گا قبر میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جو قبر کے اندر بھی زندہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تلوار کی ضرب سے انتقال کر جائے اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جو نفسانی خواہشات کو مٹا کر اللہ کی محبت کی تلوار سے ذبح ہو جائے، جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی یقیناً اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اس طرح سے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ مجھے بتائیں پہلی رات کو دلہن سوتی ہے؟ ہاں جی جی ملک صاحب کون تجربہ ہے؟ سارے میں تجربہ الحمدللہ، شادی شدہ بیٹھا نا۔ پہلی رات دلہن نہیں سوتی، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے تو کیا فرشتے کہتے ہیں نم سو جا کا نومت العروس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن تو سوتی نہیں پہلی رات کو، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، توجہ کہاں ہوتی ہے؟ دروازے کی طرف، ابھی میرا دولہا آئے گا، ابھی میرا دولہا آئے گا، اس کی توجہ باہر ہوتی ہے، آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے بظاہر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، توجہ اس کی باہر جاری ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے اس کے فیض کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، جب دنیا سے پردہ کر کے چلا جاتا ہے، جب اس کا وصال ہو جاتا ہے اللہ کا ولی کا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فیض کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دادا صاحب کی حیات ظاہری میں دیکھیں کتنی کرامتیں، چند کرامتیں مشہور ہیں۔ اور دودھ کا معاملہ ہو گیا، اس طرح کو جھاڑی کے اندر آگ لگ گئی، اس طرح معاملہ سیب لے کے آگے، چند کرامتیں آپ کی مشہور ہیں، لیکن آپ کے وصال کے بعد روزانہ کئی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جیسے اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر مقید ہوتی ہے، جیسے سورج چمک دمک رہا ہو اور اس کے آگے اگر بدلی آ جائے، بادل آ جائیں، تو اس کی تپش، اس کی ہیٹ، حرارت کم ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ مومن اللہ کا ولی دنیا میں ہوتا ہے تو یہ جسم جو ہے روح کے اندر اس کی رکاوٹ ہے، وہاں تک جا سکتا ہے جہاں اس کا جسم جائے گا، روح وہاں تک جائے گا، لیکن جو ہی وہ بادل جو ہے بدلی ہٹتی ہے تو پھر اسی طرح آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا تو اس کی ہیٹ بھی ویسے تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی جسم سے روح جب آزاد ہوتی ہے پھر اس کے فیض کا بھی دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو محمد چشتی اجمیری نے کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو شہید کا بڑا مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ نبی کے بدن کو جو ہے وہ مٹی نہیں کھا سکتی، اس سے شہید کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ شہید کا جسم جو قبر کے اندر سلامت رہتا ہے، شہید سوالات قبر سے محفوظ ہوتا ہے، اور شہید گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور شہید کی روح قبض ہونے سے پہلے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں شہید جب شہید ہوتا ہے اس کو صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کسی کو چونٹی نے کاٹ لیا ہو، اتنی شدید درد نہیں ہوتی چونٹی کاٹنے سے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی اتنی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے کہ اس کو
جو شہیدی حقیقی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے، اس کو اتنے اس کے بدلے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں، اس کے پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے رسول اللہ کا جلوہ ہوتا ہے، اللہ کے جلوے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث پاک کسی نے پڑھی کہ چونٹی سی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو بندہ ایک پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ہلکا سا کانٹا چبھ جائے تکلیف ہو جاتی ہے، شیشے پہ پاؤں آ جائے تکلیف ہو جاتی ہے، درد شدت بڑھ جاتی، تو جو گردن کاٹی جا رہی ہے، انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، اس کو تکلیف ایسے جیسے چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ سمجھ نہ آئی، رات کو سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، فرمایا میرے فرمان کو جھٹلاتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں جھٹلا نہیں رہا، سمجھ نہیں پا رہا۔ فرمایا جاؤ سورۃ یوسف کی تلاوت کرو۔ وہ اٹھا اس سورۃ یوسف کی تلاوت کی، پھر بھی سمجھ نہ آیا، پھر سرکار نے جلوہ دکھایا خواب کے اندر۔ عرض کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہو اور تو نے سیب پکڑے ہوئے تھے کاٹنے کے لیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، جلوے کو دیکھا تو کیا کیا، قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ کیوں؟ سامنے سیدنا یوسف کا حسن تھا، سیدنا یوسف کا جلوہ تھا، اتنی مست ہو گئی۔ تو سیدنا یوسف کا جلوہ جس کے سامنے ہو، انگلی کٹ جائے تو احساس نہیں ہوتا، اور جس کے سامنے اللہ کے جلوے ہوں، جس کے سامنے رسول اللہ کے جلوے ہوں، اس کو کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن